السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 185۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تم اپنے اجر قیامت کے دن پورے دیے جاؤ گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس جو آگ سے پھیر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ تم ضرور بضرور اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں آزمائے جاؤ گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، البتہ تم ضرور بضرور ان سے سنو گے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور ان سے بھی سنو گے جنہوں نے شرک کیا، بہت زیادہ تکلیف۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے پس یقیناً یہ پختہ امور میں سے ہے۔ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا زہد، اس کی بے رغبتی اور اس چیز کو بیان کیا کہ اس دنیا سے تم نے دل لگا کے کیا لینا۔ اس دنیا میں تم نے سدا تو جینا نہیں۔ اس کی صحت، اس کے بعد بیماری، اس کی طاقت، اس کے بعد کمزوری، اس کا حسن، اس کے بعد زوال، اس کی مالداری، اس کے بعد فقیری، اس کی طاقت، اس کے بعد محتاجگی، اور اس کی زندگی، اس کے بعد موت۔ کوئی ایسی چیز اس کی ہے جس کو بقا ہو؟ ہر جان نے تو مرنا ہے۔ جب تم نے مر جانا ہے تو پھر تم اس کے لیے تیاری کرو، اپنے آخرت کا سامان تیار کرو۔ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ یہ آیت مبارکہ اگر ہم اس کو بڑی بعض آیات، بلکہ اکثر آیات ہم صرف کانوں سے سنتے ہیں، اگر اس آیت پر ہم غور کریں اور اپنے دل کو اس پر حاضر کریں تو یہ مجھے اور آپ کو بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ کہہ رہی ہے کہ تو موت سے بھاگ نہیں سکتا، اس باب سے تو نے گزرنا ہے۔ آج اپنی آنکھوں سے تو کتنے لوگوں کو اس باب سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن تو سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میری باری بہت ہی دور ہے، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تیری باری کب آئے گی۔ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تم قیامت کے دن اپنے اجر پورے دیے جاؤ گے، یعنی جس طرح کا عمل کرو گے اس طرح کا بدلہ دیے جاؤ گے، کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ ہمارے ہاں کامیابی کا معیار سمجھداری، کاروبار اچھا کرنا، پیسے کو بڑا سنبھال کے رکھنا اور خرچ نہ کرنا، اور دنیا کی تعلیم بڑی لے لینا، بناوٹ بڑی اچھی کرنا، سودا بڑا اچھا خرید لینا، چلاک انسان، اس کو لوگ کہتے ہیں بڑا سمجھدار آدمی ہے، کامیاب انسان ہے۔ کیسے؟ اس کا گھر بہت پیارا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس کاروبار ہے، اس کے پاس ملازم ہے، کامیاب انسان دنیا کا۔ حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کامیابی نہیں کہتے۔ کامیابی اللہ کے ہاں یہ ہے کہ تم جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے، یہ کامیابی ہے۔ لوگ آپ کو بیوقوف کہیں، لوگ آپ پر تنقید کریں کہ اس کو کاروبار کے طریقے نہیں آتے، اس کو ڈھنگ نہیں آتا، دکانیں بند کر کے مسجدوں میں چلا جاتا ہے، لیکن در حقیقت اللہ تو آپ کو کامیاب کہہ رہا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچا لیا گیا۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں کہ اللہ نے اس کی ڈھیروں کامیابیاں لینے والے کو بھی کامیاب نہیں کہا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو سامان ہے، سامان۔ اس سامان میں سے جتنا لے کر اللہ کے راستے میں دے دو گے وہ تمہارا فائدہ ہے۔
جو تم نے نہیں لیا تو یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ جو تمہیں بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اچھا دکھائی دیتا ہے، خرچ کرتے وقت تمہارا دل تنگ پڑتا ہے۔ دیکھو انسان اپنی خواہش پوری کرنے پہ آئے تو کروڑوں روپے اپنی خواہش پہ لگا دیتا ہے۔ گھر اچھا ہونا چاہیے، کروڑوں کا گھر لے لیا۔ اسی بندے سے کہو کہ اللہ کے گھر پہ تھوڑا سا خرچ کرو، وہ 500 کا نوٹ نکال دے گا، 1000 کا نوٹ نکال دے گا، تو بڑا سخی ہوگا 5000 دے دے گا، بس جی بس۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، دھوکے سے بچ جاؤ۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم اپنے مالوں اور اپنے جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، وہ آزماتا ہے اور ضرور آزماتا ہے۔ کس بات پہ آزماتا ہے؟ کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے، کبھی بیماری دے کر، کبھی کوئی چیز چھین کر، کبھی کوئی چیز دے کر، کبھی مال دے کر آزمائے گا آپ کو، کبھی مال لے کر آزمائے گا، کبھی اولاد دے کر آزمائے گا، کبھی لے کر آزمائے گا، کبھی طاقت دے کر آزمائے گا، کبھی کمزوری دے کر آزمائے گا، کبھی تندرستی دے کر آزمائے گا، کبھی بیماری دے کر آزمائے گا۔ اس کی دونوں حالتیں آزمائش ہوتی ہیں، لیکن اس کو سمجھتا کوئی ہے۔ جس بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی سخت ہوتی ہے، اور جس بندے کا ایمان جتنا کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر آزمائش اتنی کم آتی ہے کہ یہ پھر ہی نہ جائے۔ اسی لیے سب سے سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی تھیں، کیونکہ ان کے ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوتے تھے۔ ایک اصول ذہن میں رکھیے گا، ہر دعوت کا کام کرنے والا، نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا، یہ بندے بہت کم ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ نیکی کا حکم دینے والے بڑے مل جائیں گے، برائی سے روکنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، غلط چیز پر رد کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر آزمائشیں سب سے زیادہ آتی ہیں۔ لوگ ان کی مخالفتیں بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر امتحانات بڑے آتے ہیں، مخالفتیں، اور اسی طرح ان کے لیے مشکلات بہت بنتی ہیں۔ اللہ نے اس کا حل بتایا۔ اس کا حل کیا ہے؟ آگے فرمایا ان تصبروا وتتقوا، اس کا حل صرف یہی ہے، صبر اور رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو اور صبر کرو، برداشت کرو، غصہ نہیں کرنا، لڑنا نہیں، الجھنا نہیں۔ اور تم اہل کتاب اور مشرکوں سے بہت زیادہ تکلیف کی باتیں سنو گے۔ ہمیشہ اہل کتاب اور مشرک تمہیں یہ تکلیف دہ باتیں آج بھی دیکھیں مشرک ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اولیاء کے منکر، اماموں کے منکر، نبی کو نہیں مانتے، نبی کو بڑے بھائی جس طرح مانتے ہیں، جو ان کے منہ میں آتا وہ ہمیں کہتے ہیں۔ کیا یہ اذیت نہیں ہے؟ اور اسی طرح ان لوگوں کو آپ دیکھیے جو اہل کتاب ہیں، مسلمانوں کو دہشت گرد، مسلمان تنگ نظر، حالانکہ سب سے بڑے دہشت گرد یہ خود ہیں۔ ان سے پوچھو دہشت گردی کی تعریف کیا ہے، وہ دہشت گردی کی تعریف کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وہ تعریف سب سے پہلے ان پر صادق آتی ہے۔ مسلمان تو اپنے حق کے لیے لڑتا ہے۔ تنگ نظر، تنگ نظر مسلمان نہیں ہے، تنگ نظر تم ہو۔ مسلمان نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنائے، کبھی تمہاری تورات انجیل کا مذاق اڑایا، مسلمان پھر تنگ نظر کیسے ہوا؟ تنگ نظر تم ہو جب مسلمان کو برداشت نہیں کرتے۔ تو اللہ نے ہمیں واضح کہہ دیا کہ یہ تمہیں باتیں کرتے ہی رہیں گے، لہذا ان کی تنقید، اور یہ فلاں ملک نے سروے کیا، مسلمانوں کا ملک اتنے نمبر پہ آیا، اور تمہارے سروے کو ہم مانتے ہی نہیں، تم اپنے گھر پہ رکھو ایسے سروے۔ یہ مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ آپ کا لا الہ الا اللہ کہتے ہو، اس لیے آپ کا نمبر پیچھے ہوتا ہے۔ آپ کفر کرنے والے ہو، آپ کا بھی نمبر اوپر کر دیں۔ یہ اذن کثیرہ تم سنتے ہی رہو گے، اس کی پرواہ مت کرنا۔ اللہ نے پھر فرمایا ان تصویروا وتتقوا، دعوت کا اصول یہ ہے، آپ برائی سے روک تبھی سکتے ہیں جب آپ میں صبر اور تقوی، رجوع الی اللہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اور لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا صبر تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق جب مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے ظاہر نہیں کیا تھا اسلام، تو آپ اس کے پاس گئے اپنے گدھے پر سوار ہو کے۔ جب آپ اس مجلس میں پہنچے تو گدھے کے پاؤں سے تھوڑی سی غبار اڑی، اس نے ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہتا ہے کہ یار یہ ہماری مجلس کو آ کے خراب نہ کیا کرو۔ ایھا المرء، بندے، باتیں تو وہ اچھی کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس نے تیری بات سننی ہو نا تو ادھر ہی بیٹھا کر ہماری مجلس کو آ کے خراب نہ کیا کر۔
ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ہماری مجلس میں آیا کریں، ہم پسند کرتے ہیں آپ کا آنا۔ اتنے میں مشرکین کے اور مسلمانوں کے آپس میں تکرار شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑانے پہ لگ گئے، نہیں چھوڑو چھوڑو چھوڑو۔ اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی کہ ہمیں تکلیف نہ دیا کر ہماری مجلس میں آ کے۔ کتنا صبر تھا۔ آپ سعد بن جو ہے عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، یہ ان کے قبیلے کا تھا، کہا کہ اے سعد تجھے پتہ اس نے کیا کہا کیا ہوا؟ اس طرح میں اس کی مجلس میں گیا تھا، اس نے مجھے ایسے ایسے کہا۔ اللہ نبی اپنا دکھ اور اپنا شکوہ اپنے ایک امتی شاگرد کو سنا رہا ہے کہ تیرے ساتھی کے ہاتھوں مجھے تکلیف پہنچی، اور وہ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ اسے درگزر کر جائیں، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے یہ بالکل لوگ اس کو سردار بنانے کے لیے تیار تھے، اتنے میں آپ آ گئے، سب کی نظریں آپ کی طرف ہو گئیں، اس کی سرداری گھس گئی آپ کی وجہ سے، اس لیے یہ آپ اس سے اتنا بغض رکھتا ہے۔ اور جب میرے اور آپ کے نبی کو یہ باتیں سننا پڑتی تھی دعوت کے میدان میں، تو ہم کیوں نہیں سن سکتے؟ اللہ کے لیے جب ہو نا خیر خواہی ہو تو کوئی گالیاں بھی نکال لے نا، تو بندہ کہتا ہے یار تو گالیاں دے لے پر میں چاہتا ہوں تو جہنم سے بچ جائے۔ اور جو بندے جن کے دلوں میں درد نہیں ہوتا ان کو کوئی برا کہ چل ایک میں تیرا فائدہ کروں اور دوسرا تیری باتیں سنوں، چل۔ انبیاء میں یہ چیز تھی، انبیاء میں درد تھا، درد۔ ان کو کوئی کچھ بھی کہتا وہ کہتے یار اس کو پتہ نہیں ہے، چھوڑو اس بات کو۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس کی اس واقعے سے تھوڑی سی مناسبت ہے، ویسے پوری مناسبت بھی نہیں ہے۔ میں یہاں پر یہ 2 نمبر اسکیم کے اندر ایک آج سے یہ بات ہوگی کوئی کم بیش یہ 22 سال پہلے کی بات ہوگی۔ ایک لڑکا تھا، اس وقت اس کی عمر کوئی 18-20 سال ہوگی، وہ مجنون تھا، ذرا موٹا سا تھا، پتہ نہیں اب بھی ہوگا کہ نہیں، تو وہ ننگا پھرتا اور اس طرح پاگل تھا وہ بیچارہ۔ اور اس کی بوڑھی ماں چھڑی لے کر چھوٹی سی کمزور سی کہ لگے بھی نہ اس کو، اس کے پیچھے پیچھے پھرتی پاگلوں کی طرح، چل گھر چل گھر۔ اور وہ ماں کو دھکے دیتا اور الٹ پلٹ باتیں کرتا، وہ پھر اٹھ کے اس کے پیچھے ہوتی، پھر اس کے پیچھے ہوتی، چل گھر۔ اللہ، ماں تھی نا، اس کو اپنے بیٹے سے محبت تھی، وہ اس کو دھکے بھی دیتا، وہ اس کو برا بھلا بھی، کیونکہ اس کو عقل نہیں ہے، اور ماں کو درد تھا۔ جس داعی کو دعوت کا درد ہوتا ہے، دوسرا اس کو کچھ بھی کہے وہ کہتا ہے یار خیر ہے، یار اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، خیر ہے چلو یہ جہنم سے بچ جائے۔ ہمارے دلوں کے اندر آج درد ختم ہو گئے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، بات وہی ہے، اگر تم صبر کرو اور اللہ کی طرف رجوع کر جاؤ، کہنا کچھ نہیں، برداشت کرنا اور اللہ سے رجوع کرو، اللہ کی قسم پھر دیکھنا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے پختہ کاموں میں سے ہے صبر کرنا۔ جو بندہ صبر کا خوگر بن جاتا ہے وہ بندہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ یقین مانیے کہ صبر اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے مقابلے میں ہر چیز ہیچ ہو جاتی ہے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔